علامہ صاحب، ہر رشتے کی اپنی ایک نوعیت ہوتی ہے، کہیں دوستی کا رشتہ ہے، کہیں ماں باپ کا رشتہ ہے، کہیں بہن بھائی کا رشتہ ہے، تو کیا فرمائیں گے کہ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ اویسی صاحب۔ دیکھیں، آپ نے بنیادی گفتگو بہت خوبصورت فرمائی کہ نسل انسانی کے فروغ کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان ایک مودت اور محبت رکھی ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی ربوبیت کی نشانی رکھی ہے کہ دو اجنبی لوگ ہیں، بظاہر ان کا نہ بھی کوئی رشتہ ہو نہ بھی کوئی تعلق ہو، لیکن ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مودت اور محبت ایسی پیدا فرما دی کہ فرمایا کہ وَمَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ رکھنے والا ہے۔ بنیادی طور پر یہ چیز ہے کہ جب تک انسان شوہر اپنی بیوی کو عزت نہیں دے گا اور بیوی اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرے گی، اس کو اپنا سید و آقا نہیں مانے گی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو درجہ عطا فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وقت تک باہمی طور پر یہ گھر کا نظام اور یہ گھر کی مملکت یہ بھی ایک اسٹیٹ کی طرح ہے، ایک مملکت کی طرح ہے جس کے دو پہیے ایک گاڑی ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید نے، ہمارے ہاں تو بڑا عجیب و غریب سمجھا جاتا ہے کہ شاید زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہی تصور تھا کہ بیوی کوئی باندی ہے، کوئی غلام ہے، کوئی نوکرانی ہے، کوئی خرید کے لے کر آئے، زر خرید۔ ایسا نہیں، اسلام نے ایک عزت دی، ایک آنر عطا فرمایا، اور فرمایا کہ یہ سمجھ لو کہ یہ تمہاری بیوی ہے، لیکن ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہو۔ صحیح۔ ایک دوسرے کی دونوں نے قدر کرنی ہے، ایک دوسرے کی دونوں نے عزت کرنی ہے، صحیح، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ تقسیم فرمائی کہ مرد کی ذمہ داری ہے نان و نفقہ کی، اس نان و نفقہ کی بنیاد پر مرد کو قوام فرمایا، ایک منتظم فرمایا، وَبِمَا أَنفَقُوا فرمایا اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہ نان و نفقہ کے ذمہ دار ہے، لیکن اس قوام کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ بالکل مطلق قوام بن گیا، یہ دونوں باہمی ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور محبت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور اس میں سب سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیے اویسی صاحب کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات کے اندر کون ہے؟ حضور علیہ السلام کے گھر کے اندر ازواج موجود ہیں، ازواج مطہرات امہات المومنین موجود ہیں، اور بظاہر جو دنیا کی رونق اور زینت ہے وہ نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا جو خلق ہے، محبت ہے، پیار ہے، شفقت ہے، اسی نے سب کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو تلقین فرمائی، فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ باہر تو ہر ایک ویسی سب اچھا ہوتا ہے، ملتے ہیں السلام علیکم، گھر میں اچھا ہو بات تو جب ہے مسکراہٹوں کے ساتھ اور اپنے چہرے کے ساتھ، یہاں تو ہر ایک باہر اچھا بنا ہوتا ہے۔ فرمایا اچھا وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ ٹھیک اسی طرح زوجہ کے لیے فرمایا خاص طور پر کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس کی زوجہ بنایا ہے، فرمایا بہترین زوجہ کون ہے؟ فرمایا اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، یہ متاع دنیا ہے، اللہ نے اس کو مزین کیا، لیکن خیر متاع الدنیا الزوجہ مؤمنہ، فرمایا سب سے بہترین جو اس دنیا کے اندر اللہ کی نعمت ہے وہ بہترین زوجہ ہے۔ اس پر بس یہ حدیث سنا کر میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا وہ کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو سرور اور مسرت دے۔ فرمایا کہ اگر شوہر اس پر قسم کھا لے، اقسما ابرت ہو، فرمایا اس کی قسم کو پوری کرے۔ اگر شوہر چلا جائے کہیں سفر پر چلا جائے، فرمایا اپنے نفس کی بھی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اور بالکل حافظات قانتات بن کر رہے۔ فرمایا ایسی بہترین زوجہ تم مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، جو اس کی ایمان پر اس کی معاونت کرنے والی ہوتی ہے۔ واہ، بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت ہی خوبصورت گفتگو تمہیداً آپ نے عرض کی۔ بہت ہی خوبصورت بات آپ نے آخر میں جو کی کہ شوہر بیوی کو دیکھے اور بیوی شوہر کو دیکھے اور خوش ہو جائے، لیکن یہاں پہ معاملہ بالکل علامہ صاحب الٹ ہے۔ شوہر جب آتا ہے باہر سے تھکا ہارا، صبح سے شام تک نکلا ہوا، اپنے معاملات نپٹاتا ہوا، جب گھر پہنچتا ہے تو پتہ چلا کہ جی بیگم صاحبہ دروازے پر ہی کھڑی ہوئی ہیں اور سارے دن کی کہ تمہاری ماں نے یہ کیا، تمہاری بہن نے یہ کیا، یہ ہوا وہ ہوا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، وہ فلاں، اس انداز کے رونے دھونے۔ اچھا، شوہر صاحب نامدار جو ہیں وہ ایسے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات کہ وہ گھر میں جب اندر انٹر ہوئے، قدم انہوں نے رکھا تو گویا کہ پورے گھر میں جناب وہ سام سونگ گیا سب کو، اور بیگم صاحبہ جو ہے نا وہ کانپتی پھر رہی ہیں کہ کہیں میں پانی لے جانے میں دیر ہو جائے،
تو جھگڑا نہ ہو جائے، کہیں کھانے میں نمک پر جھگڑا نہ ہو جائے، کہیں کسی اور ایسی شوہر کی فرمائش پوری نہ اور جھگڑا نہ کھڑا ہو جائے، تو دونوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک یہ غصے والا جو عمل ہے برداشت نہیں ہے۔ علامہ صاحب فرشتے تو آئیں گے نہیں، انہی لوگوں میں ہم نے جینا ہے اور انہی لوگوں کے ساتھ ہم نے گزارا کرنا ہے، ان کی غلطیوں کو خامیوں کو برداشت کرنا ہے۔ برداشت نہیں کریں گے تو انجام جو ہے پھر وہ طلاق کی طرف جائے گا، جھگڑے کی طرف جائے گا۔ کیا کہیں گے؟ نہیں، ماشاءاللہ سوال کے اندر ہی آپ نے بہت خوبصورت اشارہ فرمایا ہے کہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ جانبین سے بہت زیادہ ایک تو دونوں کے اندر غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، توقعات کی جیسے بات کی گئی اور خرچے کی بات کی، یہ ہمارے گھروں کے اندر عمومی طور پہ معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے۔ وہ سال ہر سال کی وہ رشتے، وہ محبتیں، وہ چاہتیں، وہ سب کچھ خاک میں مل جاتی ہیں۔ صحیح۔ اور اس میں سمجھتا ہوں، دیکھیں ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے فضلاء بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک اس چیز کو بغور نظر دیکھ رہا ہے کہ بڑے اعتدال کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کسی جگہ کسی ایک فریق کو یہ نہیں کہہ سکتے صحیح کہ جناب شوہر غلط کر رہے ہیں، بیویاں غلط کر رہی ہیں۔ بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر بیویاں بہت زیادتی کر رہی ہیں، بہت ساری جگہ ایسی ہیں زمانہ جاہلیت سے لے کر آج تک بھی دیکھیں آپ کہ ہمارے انٹیریئر کے اندر، سندھ میں، پنجاب میں، ہمارے علاقوں کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہماری غلام ہیں، یہ ہماری باندیاں ہیں، جی، اور ان کو مارنا اپنی مردانگی کی ایک نشانی سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی شجاع نہیں، کوئی بہادر نہیں، اشجاع الناس کان رسول اللہ۔ لیکن سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امراۃ ولا خادما بیدی، حضور نے کبھی بھی کسی عورت کو نہیں مارنا، کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ عورت پر ہاتھ اٹھانا ویسی صاحب یہ مردانگی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سمجھاتا ہے کہ جناب وہ بڈھی نو مارا نہیں کی پتہ لگے گا، جناب تو مرد ہے۔ مردانگی تو پتہ ہی تا لگے گا، باہر پٹ کے آئیں گے، گھر کے اندر شیر بنے ہوئے ہوں گے۔ اور آپ نے صحیح مثال دی کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پورا ایک جناب عالم پناہ داخل ہو گئے گھر کے اندر، بچے بھی سہمے ہوئے پریشان۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی، یہ مکاشفۃ القروب عربی کتاب ہے، اس کے اندر ایک خاتون کا ذکر کیا، اس سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کیسا ہے؟ کہا وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو مسکراتا ہوا ہنستا ہوا آتا ہے۔ کیا بات، جب گھر سے جاتا ہے تو مسکراتا ہوا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور ایک بندہ پوچھ رہا تھا مجھ سے مفتی صاحب کسی تو جناب ایک مسئلہ تو فرمایا، مسئلہ دسے، ایک مسئلہ بتائیں کیا ہو گیا؟ کہ وہ میں اپنی بڈھی کو سلام کر دیتا، میرا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا؟ اللہ۔ تو ہمارے یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید گھر میں آ کے بیوی کو سلام کرنے سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، فرمایا روزی میں اللہ برکت دے گا، گھر میں اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ تو یہ ایک اتنا مشکل ترین معاملہ ہے، جس طرح یہ معاملہ مشکل ترین ہے اسی طرح اس پر گفتگو کرنا بھی مشکل ترین ہے کہ اس میں آپ بالکل آؤٹ آف بیلنس نہ ہو جائیں، کسی ایک فریق کی طرف نہ آئیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اثر میں اشارہ کروں گا کہ قرآن نے کہا کہ عاشروہن بالمعروف، قرآن نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، فرمایا ان کے ساتھ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے معاملات کرو، بڑے اچھے طریقے سے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، چھوٹی عمر ہے، میں ایک بات کرتا ہوں، چھوٹی عمر ہے آپ کی، کالے میں شامل کرتے ہیں انشاءاللہ، چھوٹی عمر ہے آپ کی، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سامنے ایک کھیل ہو رہا ہے، حبشہ کے لوگ کھیل کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھیل دکھا رہے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دوڑ لگا رہے، ایک دوڑ میں وہ جیت جاتی ہے، ایک دوڑ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیت جاتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں یہ پرانی دوڑ کا بدلہ ہو گیا۔ آج کو شیخ الحدیث کو شیخ القرآن دوڑ لگا سکتا ہے؟ جناب یہ تو تقدس سارا ہمارا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ حضور کا عمل سب سے بڑا کردار ہے ہمارا۔ کیا بات۔ علامہ صاحب ایک آخری آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو طلاقوں کی بہت زیادہ طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کا تدارک کیا کیا جائے، اس سے بچا کیسے جائے، اس حوالے سے بات۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے ایک دوست نے سوال کیا تھا بریک میں، ان کا سوال بھی شامل کرنا ضروری ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کام گھر میں کرواتا ہوں، مثال کے طور پہ گھر کے جو کام کاج ہوتے ہیں، تو میرے والدین یا دیگر گھر کے لوگ جو ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں، برا محسوس کرتے ہیں، اسی تناظر میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، بنیادی طور پر ایک تو آپ نے جو فرمایا کام کے حوالے سے، تو کام تو کرنا کوئی آر کی بات نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اپنے گھر کے کام کیے۔ سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کان رسول اللہ یعمل فی بیتی کما یعمل احدکم فی بیتی، جیسے تم میں سے کوئی گھر کے کام کر رہا ہوتا ہے، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یحلب شاتہ ویخیط ثوبہ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے دودھ دو رہے ہوتے تھے، اپنے جوتوں کو، اپنے کپڑوں کو گانٹ رہے ہوتے تھے، سی رہے ہوتے تھے، سب معاملات کر رہے ہوتے تھے۔
تو اس کے اندر تو کوئی آر نہیں ہے. لیکن اس میں ایک جو مفتی سہیل صاحب نے بڑی اچھی توجہ دلائی, آپ نے فرمایا کہ اصل میں جھگڑا یہاں پر ہوتا ہوگا کہ پہلے جب ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوگا, بہنوں کے ساتھ, تو سب کو آرڈر کرتا ہوگا چائے لے کر آؤ میرے سے لیے, کھانا لے آؤ, کھانا لے کر آؤ میرے لیے. آج جب بیوی آئی ہے تو کام کرنے لگا تو وہ پھر برداشت نہیں کر پاتے کہ کل تو یہ نواب صاحب بنے ہوئے تھے پروٹوکول افسر, آج جو ہے بالکل ساتھ ساتھ کام کرنے لگے. تو یہ بھی ایک نزاع کی کیفیت ہے. جی کر رہے ہیں, بالکل جی کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بڑا نازک موضوع اسی سے آج آپ نے لے لیا ہے, اور اس نازک موضوع پہ اللہ تعالیٰ آخری آپ احباب کی مسکراہٹ کی وجہ میں نہیں یہ موضوع سمجھو پولیس سرات کا موضوع ہے. آپ ادھر جائیں تو پھر بھی مریں, آپ ادھر جائیں پھر بھی مریں. ایک آدھا منٹ لوں گا. ہوتا کیا ہے کہ اگر ایک سائڈ آپ نے لے لی تو دوسری سائڈ کہتی کہ آپ نے کیا کہا, اور دوسروں کی سائڈ لے لی تو پہلے کہتی ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا. اور معاشرے میں ویسے بھی ویسے بھی میں گزارش کروں, معاشرے کے اندر بھی ایسا ہے کہ بہت ساری سطح پر خواتین ہماری بڑی مظلوم ہیں. جی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے ساتھ بڑی آپ دیکھتے ہیں اخبارات کے اندر آتا ہے کہ جلا دیا جاتا ہے, چولہے جلانے کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے. زندہ درگور کرنے کی وہ جو زمانہ جاہلیت کی ہے وہ آج بھی چیزیں کسی نہ کسی صورت کے اندر کسی شہر میں موجود ہیں. لیکن ایک معاشرے کے اندر بہت بڑا طبقہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کر رہی. بہت سارا شہری طبقہ ہے کہ جہاں مرد غریب بالکل مظلوم ہے. وہ مفتی سہیل صاحب کو میں نے کہا تھا کہ وہاں برمنگھم کے اندر مانچسٹر میں کسی نے کہا کہ وہ ماں دی نظم پڑھو, وہ مزمل شاہ صاحب کہنے لگے, اور ماں دی بڑی نظمہ نہیں کو پیو دی نظم لے کے پڑھ لو. ایتھے بڑے مظلوم نے پیو بڑے مظلوم نے تھے. یہ بھی صورت ہے, یہ بھی صورت ہے. اس لیے ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں شرن بھی اگر آپ گفتگو کریں تو شرن بھی معاشرے کے اندر بڑا بیلنس رکھنا پڑے گا کہ کہیں کوئی ذاتی کر رہا ہے. طلاق کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ طلاق کی بنیادی چیز یہ ہے, ایک تو سب سے بڑھ کر جو بات کی توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں. دوسرا ہماری بہنوں کے اندر بڑی معذرت کے ساتھ ہماری بہنوں کے اندر دیکھا داکھی بہت ہوتی ہے کہ فلاں نے یہ کپڑے دیے ہیں, یہ چوڑیاں بنوا لی, یہ کہ مجھے لا کر دو, جہاں سے مرضی لا کر دو, مجھے نہیں جانتی ہوں, کسی کا گلا کاٹو, مارو, لوٹ کے لاؤ, جو مرضی کر کے لاؤ. آپ کسی بھی راشی سے پوچھیں آپ کہ بھائی یہ رشوت کیوں لے رہے ہو, کہتا ہے میں اپنے بیوی بچوں کے لے رہا ہوں. تو معاشرے کے اندر میرے بیوی بچے سٹینڈ کریں اور میں اس کلاس کے اندر آ جاؤں. وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے. قبر میں بیوی بچے تو نہیں چھوڑانے آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں میدان معاشرے میں, بلکہ یہ بیوی بچے کہیں گے ہمیں حرام کھلاتا تھا. تو ایک جو ہے توقعات عورتوں کی بھی بہت زیادہ ہے, مردوں کے بھی بہت سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے طلاقوں کے ریشو. اور سب سے بڑا یہ ہے کہ برداشت نہیں. آج کا جو نوجوان شادی شدہ جوڑا ہے, کپل جو نوجوان ہے, وہ ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کر سکتے. ذرا سی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے اور وہ اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ پورا گھر فساد کا شکار. 1 2 3 طلاق دے کر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ 3 کا مطلب 1 ہے. تو میں نے کہا وہ آج ہی آپ کو ملے 3 کا مطلب 1 بتانے والے. تو بنیادی چیز پر یہ ہے کہ صبر, تحمل, اور سب سے بڑھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضور کی سیرت کہ کئی واقعات لکھے امام غزالی نے لکھے. ان واقعات کو نقل کرنا بڑا وقت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو برداشت کیا. اور فرمایا کہ جو انسان برداشت کرتا ہے زوجہ کے بد اخلاقی بنیاد پر, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صبر ایوب کا ثواب عطا فرمائے گا. اسی طرح اگر کوئی زوجہ اپنے غلط شوہر کے غلط رویے کو برداشت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ثواب عطا فرمائے گا. تبھی گھر جو ہے وہ جنت اور محبت کا مرکز بن سکتا ہے. ٹھیک ہے.